فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ کسی سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ پہلے دور میں ہوتا یہ تھا کہ اونٹ اور گھوڑوں وغیرہ پر سفر ہوتا تھا اور خادموں کے ذریعے خیمے اور ضرورت کا سامان پہلے ہی سے منزل پر پہنچا دیا جاتا تھا تاکہ وہاں پہنچنے تک خیمے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اور دیگر لوگوں نے اپنے خیمے آگے بھجوا دیے، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سامان اور خیمہ پہلے سے آگے نہ بھجوایا۔ جب منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ خلیفہ نے خادموں سے کہا، جاؤ انہیں تلاش کرو۔ جب انہیں تلاش کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حال میں ملے کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ خلیفہ کو اطلاع دی گئی۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلا کر پوچھا، اے ابو حفص، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ ابو حفص جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت تھی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فکر آخرت میں ڈوبا ہوا سبق آموز جواب دیا، فرمایا، مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا۔ دیکھیے کہ آپ سب نے خیمے پہلے سے بھیجے تھے اور آتے ہی اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، مگر میں نے گھر سے کوئی چیز آگے نہیں بھیجی تھی، اس لیے مجھے یہاں کچھ نہ ملا۔ قیامت میں بھی یہی حال ہوگا، جس نے جو کچھ آگے بھیجا ہوگا اسے وہی کچھ ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ 1446 ہجری کے ذوالحج شریف کی آج دوسری رات، اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مبین اتاری بھینس کالونی کراچی سے، میرا امیر سنت سے سوال عرض ہے کہ بعض لوگ کام کاج کی وجہ سے اپنی صحت، عبادت اور گھر والوں کا خیال نہیں کرتے، جبکہ بعض لوگ کوشش ہی نہیں کرتے اور بے روزگاری کا رونا روتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ براہ مہربانی ارشاد فرما دی۔ کوشش تو ظاہر کرنی چاہیے اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، دونوں کے لیے اعتدال کی صورت ہونی چاہیے۔ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالے، اتنی مشقت نہ کرے کہ وہ بیمار ہو جائے، یا اتنا وہ مال اکٹھا کرنے کی فکروں میں نہ پڑے کہ وہ حریص کہلائے، اور آج کل وہ حرص کا دور رہا ہے۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مطلب ہے کہ وہ کمانے کی دل نہیں لگتا، وہ اس کو ویسے یوں عرفاً حد حرام بھی بات بولتے ہیں، یعنی وہ بالکل اس کی جان ہی نہیں چلتی، دل ہی نہیں لگتا کہ کچھ کام کاج کرے اور کمائے، بس گھر میں پڑا رہے گا، جھگڑے کرتا رہے گا۔ گھر میں جب
بندہ ہوگا تو کچھ تو کام چاہیے، وہ جھگڑے گا، اس پر روک ٹوک کرے گا، کبھی کچن میں جا کر جھانکے گا تو بولے گا یہ پکاؤ، تو وہ دیکھو جل جائے گا، تو یہ تیل کم ہے، تو میٹھا نمک کم ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ وہ سب کو پریشان کر کے رکھ دے گا. تو اس لیے کام کاج پر جاتا ہے مرد تو ذرا گھر کی خواتین کو ماحول تھوڑا پرسکون ہوتا ہے ان کا، یہ بھی ہوتا ہے مطلب. تو اس لیے وہ سب کو اعتدال کے ساتھ اپنا نظام چلانا چاہیے شریعت کے دائرے میں رہ کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا پر ایک تحریر دیکھی جس میں یوں لکھا تھا کہ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں. مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل. امیر اہل سنت اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ واقعی ہے تو بڑی مطلب پتے کی بات کی ہے اس نے. ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے. خود ہم مثال دیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن خود ایسا اس کا کردار ہو کہ لوگ اس کی مثال دیں کہ یہ دونوں مطلب یہ نہیں کہ ہیں الگ الگ باتیں، لیکن دونوں باتیں مزے کی ہیں. مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں. مثال دینا آسان ہوتا ہے، مثال بننا مشکل. یہ بھی حقیقت ہے، کردار سنوارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یہ ایک سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں دو کان، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دو کان اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ایک کان سے بات سنی جائے اور دوسرے سے نکال دی جائے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ اب مذاق میں یہ کہا ہوگا کہ بات تو غلط ہے اس کی، اللہ پر تنقید تو یہاں مراد نہیں ہوگی اس کی، اللہ اعلم. لیکن یہ کہ بات ہے اچھی تو بات نہیں ہے، اس لیے دیے گئے یہاں تھوڑا یعنی اس پہ کوئی سخت پکڑ تو نہیں ہے، لیکن یوں اپنے اندازے سے اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے. لیکن یہ بطور تنبیہ ہوتا ہے اس طرح، اور یہ تو بہرحال مزاح اور استہزاء والی صورت بھی بن سکتی ہے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے. لیکن بعض صورتوں میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنا بھی ہوتا ہے. جیسے بعض اوقات ٹینشن والی باتیں ہوتی ہیں کہ اسے اگر دماغ میں بٹھا لیں گے تو بسا اوقات ٹینشن میں آ جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کو کہتے بھی ہیں کہ کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں. لیکن اسی لیے دیں ہوں یہ درست طریقہ کار نہیں ہوگا، اور جزم یعنی اس پر یقینی فیصلہ کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے نا، اس کا مقصد ہم اس کی عبادت کریں. کان اللہ پاک نے اس لیے دیے کہ ہم اس سے سنیں. اب اس کا استعمال اگر اچھا کریں گے، قرآن سنیں گے، نعت سنیں گے، نیکی کی دعوت سنیں گے، علماء کا وعظ و نصیحت ہم سنیں گے تو یہ ایک اچھا استعمال ہے اور اس کا ثواب پائیں گے. اور حقیقت میں یہ شکر بھی ہے کہ جو بھی اللہ پاک نے عضو دیا، نعمت دی، تو وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے وہ استعمال ہو. اور اگر اب غلط کوئی سنے گا، گانے سنے گا، غیبت سنے گا، گالیاں سنے گا، برائیاں سنے گا لوگوں کی، تو اس کے حساب سے وہ گناہ گار ہو، ناشکرہ بندہ ہے. تو یہ کان جو ہے نا اللہ نے دیے سارے اچھے کاموں کے لیے دیے ہیں. اب کوئی غلط استعمال کرے گا تو آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی. اب اس میں اگر کوئی مذاقاً یہ کہتا ہے کہ کان دینے کا مقصد یہ ہے کہ کان اس لیے دیے گئے کہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو، تو یہ بعض اوقات تنزن بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات چوٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ تو کسی کا اس طرف شاید نہ ہو کہ اللہ نے کان دیے اسی کام کے لیے کہ ایک سے سنو ایک سے نکال دو، تو یہ بہت غلط ہو جائے گا. اللہ پاک پر ایک طرح سے مطلب ہے کہ یہ کیا کہنا چاہیے کہ ہاں حکم لگایا کہ اللہ نے کان اسی لیے دیے ہیں. تاہم یہ کہ یہاں اللہ پاک کی توہین کا پہلو نظر نہیں آ رہا، مگر بات یہ اگر ان معنوں کر کہتا تو ہے بہت غلط ہے. اس کو توبہ کرنی چاہیے، ایسا کہنا نہیں چاہیے کہ اللہ پاک نے فلاں کام اس لیے دیے، پیٹ کس کے لیے دیا کہ بس بھرو اس کو، زبان کس کے لیے بکتے چلے جاؤ. تو یہ تھوڑی ہے، جو اچھا بولنے کے لیے زبان دی اللہ نے، اور ہمیں آزمائش، ہمارے لیے یہ ساری چیزیں جو ساری نعمتیں دنیا میں یہ آزمائش کے لیے.
تو ایسی بات نہ بولی جائے کہ جس سے دوسروں کو اشتباہ ہو، اسے شبہات پیدا ہوں کہ پتہ نہیں اس کے معنی کیا ہے، یہ کیوں بول دیا، مطلب اس طرح لوگوں کو تشویش ہو یا کوئی نفرت کی صورت ہو، تنفیر کی صورت ہو، ایسی باتوں سے بچنا چاہیے، بلکہ بچنا ضروری ہے۔ اور ایک طرح یہ کہ جیسے کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دو، تو کوئی ایسی کوئی ٹینشن فل بات آ گئی تو اس کو دماغ میں اتارو نہیں، دل پہ لو نہیں ورنہ پھنس جاؤ گے، آزمائش میں پڑو گے۔ تو اس کو سنی انسنی کر دو، سنا نکال دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ویسے یہ امیر السنت سے عرض ہے کہ اگر نصیحت کی بات ہم سنتے ہیں تو اس کا اثر لینے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ باتیں تو وہ سنتے ہیں، لیکن کوئی ایسا انداز بھی ہمیں بتائیں کہ ہم وہ بات سنیں، یعنی کوئی ہمیں سمجھائے کہ میں نماز پڑھا کرو، اب ہم نے اپنا ذہن بنا لیا کہ میں نمازی بن ہی نہیں سکتا ہوں، میں سنتوں پر عمل کر ہی نہیں سکتا ہوں، میں جھوٹ بولنا کاروبار میں چھوڑ ہی نہیں سکتا ہوں، تو یہ ایک باتوں کا ذہن بن جاتا ہے۔ جب کہ ہم اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں تو وہ باتیں سن کر نصیحت اپنانا، نصیحت لینا، اس کا کوئی انداز سکھاتے ہیں ہم کو؟ دو کان کے بیچ میں دماغ بھی ہوتا ہے نا، تو اگر جس کان سے بھی سنی اگر وہ دماغ سے رجوع کرے نا تو پھر کوئی بات بنے، اور بندہ سیریس لے نا کسی بات کو تو پھر وہ بات پر عمل کرنے والا بنے گا، ورنہ یہ کہ وہی سنی انسنی کر دیتے ہیں، سیریس نہیں لیتے، ایزی لیتے ہیں، تو پھر وہ عمل کر نہیں پاتے۔ تو ہر بات کو سیریس لے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ابھی حاجی رضا نے سنایا کہ کہیں ان کا قافلہ تشریف لے گیا، سب نے اپنے اپنے خیمے بھی ساتھ لے لیے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہیں لیا، خیمہ بھی نہیں لیا اپنا، تو جہاں جا کر پڑاؤ کیا سب نے اپنے اپنے خیمے گاڑ لیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہاں نظر نہیں آئے، تو تلاش شروع ہوئی، خلیفہ نے کہا ڈھونڈو ہی گئے کہاں، تو کہیں دور درخت کے نیچے بیٹھ کر زار و قطار رو رہے تھے، تو خلیفہ کو اطلاع دی گئی، بہرحال یہ کہ خلیفہ نے طلب کیا اور پوچھا، تو فرمایا کہ وہ سب نے اپنے اپنے خیمے لیے، سامان لیا تو ان کے پاس موجود تھا، تو اس سے میں نے کچھ نہیں لیا تو میں بغیر خیمے کے رہ گیا، تو مجھے اس سے یہ عبرت حاصل ہوئی کہ آخرت کا معاملہ بھی اسی طرح ہوگا کہ جس نے آخرت کے لیے بھی کچھ سامان تیار کیا ہوگا، آگے بھیجا ہوگا تو اس کو وہ ملے گا، اور جس نے آگے بھیجا ہی نہیں کچھ عمل تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے میں رو رہا تھا کہ پتہ نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں بھیجا، میں اپنی عاجزی اور عجز و انکسار، خوف خدا، تو یہ سیریس لیا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ بزرگوں کا کہ آگ کو دیکھ کر رو پڑتے، جہنم کی آگ یاد ہے آتی ان کو، اور ہم لوگ اگر آگ کہیں لگ جائے تو وہ انجوائے لیتے ہیں اور ویڈیوز بنا کر وائرل کرتے ہیں، کوئی عبرت دور دور تک نہیں، سیریس نہیں لیتے۔ تو اس طرح نصیحت کی بات بھی سنیں تو اس کو صرف انجوائے کے لیے یا آواز اور اس کا ترنم اور اتار چڑھاؤ اور اس سے لطف اندوز ہوں تو کیا ملے گا؟ تو ہم مطلب انہیں دل کے کانوں سے سنیں گے، اس کو دل پر لیں گے نصیحت کو، اور اس کو اپنے لیے تصور بھی کریں گے، ورنہ نہیں ہوتا کہ مجھے نہیں کہا جا رہا ہے دوسروں کہا جا رہا ہے، تو بھی ظاہر کیا حاصل ہوگا؟ تو یہ سیریس لیں گے اپنے لیے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اور اپنی اصلاح کا سامان ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام عبد الرحمن ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو آج کل پلاٹوں کے ساتھ جو اسکیم چل رہی ہیں، جو پلاٹ کے ساتھ بکرا فری دیتے ہیں، تو کیا ان کی قربانی کرنا جائز ہے؟ پلاٹ قربانی تو شرائط پر اگر جانور پورا اترتا ہے ان کا جو ملا ہے تو اس کی قربانی تو ہو جائے گی، اور اگر پلاٹ لینے میں اور کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے اوپر یہ بکرا وغیرہ دے رہے ہیں تو وہ لینا بھی جائز ہو جائے گا۔ جی، یہ باہر بھی دیکھا ہے کہ وہ جو بھی سامان لیتے ہیں نا بعض وہ پیکٹ تو اتنا ایکسٹرا لکھا ہوتا ہے، کسی میں کوئی گلاس ہے تو کسی میں جیسے جگ لیا تو وہ گلاس اس پہ باندھ دیا، تو
कप सासा लिया तो छोटा सा कप उसमें पैकेट में रख दिया और ये कि इनाम है ये। तो इसी तरह कोई प्लाट लेता है और उसमें ये ऑफर करते हुए बकरा मिलेगा तो ये इनाम है। अगर और कोई इसमें कोई गेम नहीं है नाजायज़ खराबी, तो अगर ये प्लाट लेने से बकरा मिला तो बकरा शराइत के मुताबिक है कुर्बानी के काबिल है तो कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि इनाम है नहीं है, ये तो इसका मालिक हो गया। अब चाहे कुर्बानी करे, चाहे वैसे पाले या गोश्त हासिल करे या किसी को उठा के दे दे, मालिक है जो चाहे करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। क्या बोल रहा हूँ मैं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना इरफान भाई आप हज पे जा रहे हैं, माशाअल्लाह। बहुत खुशी हुई, अल्लाह पाक आपका हज कबूल करे। आमीन। आए अंदर तशरीफ लाए। इरफान भाई लंबा सफर है, सिर्फ जरूरत का सामान साथ लीजिए, ज्यादा सामान होने की वजह से परेशानी हो सकती है। ज्यादा सामान साथ ले जाएंगे तो सामान में ही दिल लगा रहेगा। और हज तो अल्लाह पाक की इबादत और रिजा हासिल करने के लिए किया जाता है। ठीक कह रहे हैं आप, मगर आप जानते हैं कितने पैसे खर्च करें सामान को लेने के लिए? एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी। वैसे भी मैं हर चीज ज्यादा ही रखता हूँ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सामान ज्यादा है, कम करना पड़ेगा। ये सब तो मेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम माजरत को आए सर, प्लीज रूल को फॉलो कीजिए। ओह नो, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो सामान छोड़ना पड़ेगा। इरफान भाई लंबा सफर है, सिर्फ जरूरत का सामान साथ लीजिए। ज्यादा सामान साथ ले जाएंगे तो सामान में ही दिल लगा रहेगा। ठीक कह रहे हैं आप, मगर आप जानते हैं कितने पैसे खर्च करें सामान को लेने के लिए? एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी। वैसे भी मैं हर चीज ज्यादा ही रखता हूँ। प्यारे अमीर सुन्नत, हज या उम्रे पर जाते हुए एक मुसलमान का क्या अंदाज होना चाहिए, और ये भी बताइए कि सामान के मुताबिक क्या एहतियातें करनी चाहिए, क्योंकि बाज लोग हज या उम्रे पर जाते वक्त बहुत ज्यादा सामान ले जाते हैं, फिर उन्हें एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। अल्लाह अकबर। बेजाद लखनवी का एक शेर याद कर रहा था, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं। हर गाम एक सजदा, हर गाम या हबीबी, इस शान इस अदा का मस्ताना बन के जाऊं। वैसे सफर में जितना सामान कम होता है ना, इतना बंदा हल्का फुल्का रहता है, और जिसके बाद दुनिया में भी सामान कम होगा ना, पुलिस सिरात पर गुजरना उसके लिए आसान होगा। ये भी एक तरह का है, मतलब एक बुजुर्ग का कौल। और क़यामत में भी जिसके पास जैसे मालो दौलत ज़्यादा होगा तो क़यामत के दिन उसका हिसाब भी ज़्यादा होगा, जिसके पास कम होगा उसका हिसाब कम होगा। हजरत सहाबा किराम में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे ज़्यादा मालदार थे। एक एक पाई आपकी हलाल की, सहाबी नबी थे और जन्नती सहाबी 10 जो हैं अशरा मुबशरा, उनमें से ये एक है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस 10 सहाबा को जो एक साथ जन्नत की खुशखबरी दी थी, उनमें से एक है, लेकिन मालदार थे। तो इसलिए सब सहाबा में ये सबसे आखिर में दाखिल जन्नत होंगे, वह हिसाब की वजह से इनको ताखिर होगी। तो अब जिनके पास हलाल का माल नहीं है, हराम है, तो उस पर हिसाब नहीं है, उस पर अजाब है। आजकल जो माल होता है वो कसीर, फिर दुनिया में टेंशन, माल होगा तो चोर आएगा, डाकू आएगा। एक आम मजदूर आदमी है,
وہ فٹ پاتھ پہ سو جائے گا, سائڈ پہ گلی میں سو جائے گا, ٹوٹے پھوٹے مکان میں سو جائے گا کہ بلی بھی جمپ مار کے آ جائے. اس کو پتا ہے بلی تو آئے گی, ڈاکو نہیں آئے گا کہ میرے پاس ہے کیا. مالدار اتنے بڑے بڑے تالے رکھے گا, پھر وہ چوکی دار رکھے گا, پھر بھی گھبرائے گا کہ یار کوئی آ نہ جائے, مجھے لے نہ جائے, میرے بچے کو اٹھا نہ جائے. تو یوں مالدار جو ہوتا ہے دنیا میں بھی اس کو وہ ٹینشن کا شکار رہتا ہے. اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں, کوئی چٹھیاں ملے گی, اس کو دھمکیاں ملیں گی, اتنے دے دو اتنے دے دو وغیرہ وغیرہ. آخرت کا الگ حساب, وہ جو میں نے عرض کیا. دنیا میں بھی جس کے پاس مال کم ہوتا ہے وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے, سفر میں بھی ہلکا پھلکا ہوتا ہے, آخرت میں بھی وہ ہلکا پھلکا. لیکن یہ کہ اب کسی کے پاس مال کم ہے نا تو اس کو بھی حسرت بہت ہوتی ہے, یار یہ میرے پاس ہوتا تھا. وہ اب مالداروں کو دیکھ دیکھ کے وہ دل جلاتا رہتا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ان میں سے نہیں ہے. فقراء جو ہیں جو اس طرح کے نہیں ہوں گے, شکر گزار ہوں گے فقراء, اور اللہ کے نیک بندے فقراء, جیسے نا حسرت کرنے والے نہیں کہ مجھے یہ مل جائے اور بھاگ دوڑ کے آڑا اڑی کی پھر بھی نہیں ملا تو اس طرح فقیر رہے گا, یہ نہیں. تو جو فقراء ہیں وہ مالداروں کے مقابلے میں جنت میں 500 برس پہلے داخل ہوں گے. تو اسی طرح حج کے سفر میں بھی یہ بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں, جاتے ہوئے بھی آزمائش. اب مال زیادہ ہے تو وہ ظاہر ہے وہ کسٹم والے مانگیں گے کہ اتنے پیسے دو, جو ان کا چلو آفیشیلی بھی مانگتے ہیں کہ یہ اتنے اس کے بنتے ہیں, آپ اوور ویٹ ہے. اگر یہ نہ کریں تو پھر تو لوگ اتنا اتنا لے جائیں گے, ہوائی جہاز زمین پہ آ جائے گا, واپس اڑ نہیں سکے گا, یا اڑے گا اور پھر پڑے گا تو پھر بہت اڑا دے گا. تو ان کی لمٹ ہوتی ہے, اتنا وزن ہوائی جہاز اٹھا سکتا ہے. تو اس حساب سے وہ مال کی تو لمٹ تو ہوتی ہے. تو جو زیادہ لیتے ہیں وہ مسئلے ہوتے ہیں. یا لے جانے والا تو کم مال ہوتا ہے ان کا, تو ویسے ہی خاکہ بنایا. لانے والے جو ہے نا یہ واقعی بیچارے بہت زیادہ مال بعض اوقات لاتے ہیں. میں نے تماشے دیکھے ہیں. پھر کسٹم میں یعنی کہ وہ جدہ شریف پہ میں نے دیکھا ہے, وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں, بولے یہ کسی کے باپ کی نہیں سنتے. یہ بھی آپ کو بتا دوں, ان کو بھی تجربہ ہوتا ہے, وہ کسی کی نہیں سنتے. وہ اپنا جو بھی یعنی کہ حساب کتاب اس کے مطابق چل رہے ہیں اور وصول کرتے ہیں. زیادہ گڑبڑ کی شرطی, بلکہ شرطی اور یہ سیکورٹی تو چاروں طرف ہوتی ہی ہوتی ہے. زیادہ گڑبڑ کرے تو تیار ہوتے ہیں لے جانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, وہ جس لینگویج میں سمجھائیں. تو اس لیے صحیح بھی بات ہے کہ پھر اگر کوئی لیا بھی تو ان سے الجھے نہیں, الجھ کر اپنا امیج خراب کرنے والی بات ہے. جو بولے وہ کر لے, لین دین آئندہ خیال رکھے, عبرت ہو جائے گی. جب یہ 200-500 ریال لے لیں گے نا آپ سے تو پھر یوں ہوگا کہ یار 1 ریال کے اتنے تو پاکستانی اتنے, تو یار یہ میں مطلب ہے کہ ایک مطلب 100 ریال کا مال میں نے اٹھایا, میرے کو 1500 ریال دینے پڑ گئے, بہت مہنگا پڑ گیا. ففہم, پس سمجھو اور غور کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو. دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ, یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. میرا نام مزمل ہے. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ ہم اگر حج پہ جاتے ہیں تو جو دوسرے حاجی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کی آسانی کے لیے ہمارے پاس کیا زائد سامان رکھے کہ وہ ان کو بھی کام آ سکے. زائد سامان کی بات ہو رہی تھی, تو اچھی نیت سے بھی زائد سامان لیا جاتا ہے.
لیا جا سکتا ہے. تو اس میں حاجیوں کو ذرا وہ دینے کے لیے کوئی کھانے کی چیزیں آدمی لے لے, کچھ رقم زائد لے لے, وزن بھی نہیں ہوتا لیکن دل پر بڑا وزن پڑتا ہے اس کا رقم کا. تو کسی کو دیکھیں کہ وہ تھوڑا مالی طور پر کمزور ہے تو چپکے سے اس کی امداد کر دیں, نہیں سب کے سامنے, مطلب جیسے لوگ علماء کو لفافہ ڈال کر 4 آدمی دیکھ رہے ہوں اس طرح یوں پیش کرتے ہیں, ایسے نہیں. علماء کا احترام عوام کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. خالی عوام ہی کی عزت نفس نہیں ہوتی, علماء کی بھی ہوتی ہے. تو ان کی بھی خدمت کرے تو اس طرح کرے کہ کوئی دیکھے نہیں, ورنہ لوگ علماء پر جلدی تنقید کرتے کہ بھائی مولانا صاحب مال جمع کر رہے ہیں. غریب کا نہیں بولیں گے, عالم کا بولیں گے. تو اس لیے مطلب جس کو بھی دیں اللہ کے لیے دینا ہے تو پھر اللہ اعلان کسی فرد کو نہ دیا جائے. ہاں کوئی چندہ دینا اللہ اعلان ہوتا ہے جیسے, تو اس میں اگر یہ نیت ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہوگی تب تو صحیح ہے, ورنہ تو یہ کہ خالی ریا یا دکھاوا مقصود ہے کہ لوگ واہ واہ کریں اور سخی بولیں, تب تو جہنم کے لیے اپنا سامان کر رہا ہے یہ دے کر. بہار شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ بہار شریعت 6واں حصہ جلد پہلی پیج نمبر 151 ہے. یہ وہ انوار البشارہ ہے نا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. توشہ مال حلال سے لے, نہیں یہ نہیں, ہاں حاجت سے زیادہ توشہ لے کہ رفیقوں کی مدد, رفیق من ساتھی, رفیقوں کی مدد اور فقیروں پر تصدق کرتا چلے. یہ حج مبرور کی نشانی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اس طرح کی چیزیں لے کہ بوجھ ہلکا ہو لیکن اس کی مالیت, اس کی ویلیو زیادہ ہو, تو یہ سنبھالنا آسان رہے گا اور لوگوں کے کام بھی آئے گا. اب کوئی چیز ہم دیں گے بھی کسی کو تو ہو سکتا ہے وہ اس کے کام کی نہ ہو, وہ لے لے گا, اور رقم سب کے کام کی ہوتی ہے. وہ جو بھی چیز لینا چاہے گا تو وہ لے لے گا. تو موقع کی مناسبت سے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا لیں, تو کیا اس میں جیسے لوگ عموماً یہاں سے کھانا تیار کر کے بھی لے جاتے ہیں, تو کیا یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ جہاں میں 4 پیکٹ کھانے کے لے کے جا رہا ہوں تو 2 پیکٹ میں زیادہ لے جاؤں, تاکہ جو میرے ساتھ جو قافلے والے ہوں گے ان کے ساتھ میں کچھ کھانا شیئر کر لوں گا, یا کچھ ایسی ہلکی پھلکی سی چیزیں کھانے پینے کی لے لیتے ہیں کہ چلو مطلب بعض اوقات مینا میں عرفات میں تو روزہ نہیں رکھتے اور مینا میں بعض اوقات روزہ ہوتا بھی ہے, لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو وہاں پہ کھانا پینا تو ہو ہی رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ لے لی. اچھا, اپنے لیے بھی کیا کوئی اس میں احتیاطی تدابیر آپ سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پر چشمہ ہے تو بعض اوقات سفر میں چشمہ ٹوٹ جاتا ہے, گم ہو جاتا ہے, تو اگر کسی کو چشمے کے بغیر نظر نہیں آتا, چشمے کے بغیر پڑھنا مشکل ہے, تو اپنے کو 1 سے زائد چشمے لے لے, چپل 1 سے زائد اپنے لے لے کے. اچھا, یہ اس پہ ساتھ یہ بھی کیا نیت ہو سکتی ہے کہ لیا میں نے اپنے لیے ہے, لیکن اگر مجھے ضرورت نہ ہوئی تو کسی کے کام تو آ جائے گا, کیونکہ ضرورت نہ ہو تو کسی کے کام آ جائے گا. تو کیا یہ ساری چیزیں بھی مشورتاً کہی جا سکتی ہیں؟ چشمہ تو شاید دوسروں کو کام کم ہے, چانس کم. اس کے علاوہ کی بات ہے, چپل ہیں, چپل میں بھی ہر ایک کو ہر چپل سوٹ نہیں کرتا. اس میں ایسا ہے کہ اب ضروریات کی کون سی ایسی چیز ہے جو وہاں نہیں ملتی. چشمے بھی بن جائیں گے وہاں, اب بوجھ سنبھالے گا اور راستے میں کھولا تو پتہ چلا اس کا گلاس ہی ٹوٹ گیا چشمے کا, رات میں آئے گا کیا اس کے. تو اس لیے مطلب وہاں ضروریات زندگی کی ہر چیز میسر ہوتی ہے, تاہم دام میں فرق ہوتا ہے. اچھا, بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کیا ہمارے یہاں کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے وہاں سستی ہوتی ہے مالی اعتبار سے, تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں دام ہمیں زیادہ لگتا ہے یہاں سستی پڑتی ہے. یہ ایسی معلومات ہو تو اس طرح کوئی چیزیں اپنا مینیج کر لے کہ اس طرح پیسوں کی بچت کے لیے بھی صورت بنا سکتا ہے. تو کچھ نہ کچھ لے. کھانے پینے کی چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں نا, اب وہ اس میں ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جو حلال فضول جس کو کہہ سکتے ہیں,
جو ہم وہ کیا کہتے ہیں تفریحاً کھاتے ہیں نا جو چیزیں، وہ چیوڑے اور گانٹھیے اور اس طرح کے مطلب نمکوں کی آئٹمیں، اور یہ بعض اوقات لیتے ہیں کہ لوگوں کو مطلب کھلا دیتے ہیں، ثواب ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لوگوں کو دینے میں اچھی نیت سے دیں گے، لیکن یہ جنرلی مطلب یہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھائی جاتی یہ چیزیں، لینے میں حرج نہیں ہے۔ اب وقتی طور پر یہ تو بعض اوقات ایسی ایمرجنسی آ جائے، کچھ کھانے کو نہ ملے تو گزارا، باقی یہ عام طور پہ وہ اپنی میمنی مطلب چاگو واگو منہ چلانے کے لیے، تو یہ ہوتا مطلب حلال فضولی ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر قیامت کے دن اس کا حساب ہے، اور قیامت کے دن خیر وہ وقت کا کھانا ہے اس کا بھی حساب ہے۔ ہاں اگر اس میں نیت کر لی کہ جیسے کم از کم اتنا کے لیے عبادت و قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، جبکہ یہ نیت ہو، اچھا اب پیٹ بھرا ہوا ہے اور نیت ہو کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، تو یہ نیت کا موقع نہیں ہے کہ پیٹ بھرا ہوا اور پھر اوپر کھانے سے تو الٹا بیمار ہونے کے خطرات ہیں، طاقت ملنے کا چانس تو نہ رہا، تو اب یہ نیت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح وہ جیسے میں نے چند مثالیں دی نمکوں کی، اس طرح کی چیزیں بھی اگر کوئی کھائے اور بولے میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا، ایسے تو یہ ہے بڑا مشکل، اس سے عبادت پر قوت حاصل ہوگی یا گلے میں خراش ہوگی، یہ وقت ہی بتائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام زید احمد اتاری ہے۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کسی نے یہ روایت سنائی کہ حجر اسود زمین پر اللہ کا دست قدرت ہے، اس کے ذریعے وہ اپنے بندوں سے مصافحہ فرماتا ہے، کیا اس طرح کی کوئی روایت کتب احادیث میں موجود ہے، اور اگر ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ براہ کرم ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ اللہم آمین و ایاکم۔ صحیح ابن خزیمہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے متعلق ارشاد فرمایا، حجر اسود اللہ رب العزت کا دایاں دست قدرت ہے، انہیں سیدھا قدرت کا ہاتھ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی مخلوق سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے۔ حوالہ صحیح ابن خزیمہ جلد 2 صفحہ 1294، حدیث کا نمبر ہے 2737۔ تو یہ ایک مثال کے طور پہ ارشاد کیا گیا ہے، بطور تمثیل مثال کے لیے ارشاد ہوا ہے۔ یہاں حقیقی ہاتھ جیسے ہمارا جسمانی ہاتھ ہے، تو اگر ایسا کوئی اللہ کا ہاتھ مانے جیسے ہمارے جسم کا ہاتھ ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں رہے گا کہ اللہ پاک جسمانیت سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں مثال کے لیے دیا گیا کہ یہاں حقیقی ہاتھ مراد نہیں ہے، اور حقیقی مصافحہ بھی مراد نہیں ہے، جیسے ہم ہاتھ ملاتے ہیں مصافحہ اس کو بولتے ہیں نا، تو یہ بھی مراد نہیں ہے، بلکہ جس طرح بادشاہ جس شخص سے محبت اور امتیازی سلوک روا رکھنا چاہے اس سے مصافحہ کر کے عہد کرتے ہیں، تو یہ اس سے تشبیہ و تمثیل ہے، یہ صرف مثال دی گئی ہے اس سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللهم بارك لنا في هذا البيت، اللهم بارك لنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والحسنات، اللهم بارك لنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت واغفر لنا بعد الموت، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت میں کرغیزستان میں موجود ہوں، اور ماشاءاللہ اہل کرغیزستان ان کی پیاری پیاری عادتوں میں سے ایک عادت بڑی زبردست عادت ہے، وہ ہے دعا کا اہتمام۔ جب بھی کوئی کسی کے گھر میں جائے، کسی کو ملنے کے لیے اس کی دکان پہ جائے، یہ جو آپس میں آنے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو گھر میں پہنچتے ہی سب سے پہلے عمل ہوتا ہے دعا، اور عام طور پر ایک دعا ہے جو بچے کو یاد کروائی جاتی ہے، وہ ہے ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اور جس وقت گھر سے رخصت ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس وقت
عام طور پر جو ایک انداز دیکھنے میں آیا ہے کہ میزبان دعا کرتا ہے، جس وقت داخل ہوتے ہیں تو مہمان دعا کرے گا، اور جس وقت رخصتی کا وقت آتا ہے تو گھر کے مین دروازے پر کھڑے ہو کر میزبان جانے والوں کے لیے دعا کا سلسلہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً دعائیں لینے کا، دعائیں دینے کا سلسلہ دیکھنے میں آیا، بڑا پیارا عمل ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ امیر اہل سنت اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں، یہ دعائیں لینے والا، دعائیں دینے والا جو انداز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں دعا کا اہتمام کس انداز کا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اچھا انداز ہے یہ، اور بہترین انداز ہے یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اپنے جدا جدا انداز ہے۔ ویسے مسلمانوں کا ایک انداز جو حدیث پاک سے جو ثابت ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے کہ جیسے مہمان آیا تو صاحب خانہ کو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں اس کی طرف سے۔ بہترین دعا ہے۔ اور اس طرح جاتے ہوئے بھی وہ اسی طرح سلام کر کے، اور اس نے بھی، میزبان نے بھی جواب دے کر سلامتی، رحمت اور برکت کی دعا دینی ہے۔ تو جاتے ہوئے بھی یہی ہوگا، سلام کرے گا وہ جانے والا، اور میزبان جو وہ جواب دے گا۔ تو یہ دعاؤں کا تبادلہ تو مسلمانوں میں صرف گھر آنے جانے میں نہیں ہے، ملنے ملانے میں، آنے جانے میں، یہ ہر جگہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے یہ دعائیں دینی بہت کم کر دی ہے، ختم نہیں کی، کم بہت کر دی ہے۔ شاید یہ اسی وجہ سے بد امنی، افراتفری بھی ہو رہی ہو کسی حد تک، اس کا دخل سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے کہ اب یا تو کوئی سلام کرتا بھی ہے، سلامتی کی دعا دیتا ہے، تو وہ تلفظ اس کے اللہ ماشاء اللہ کسی کے صحیح ہو، باقی سلام علیکم یہ تو دعا نہیں ہے۔ تو السلام علیکم یہ ہے دعا، تم پر سلامتی ہو۔ اچھا، اب ہے رواج تو اگر زیادہ کوئی کرتے ہیں عموماً السلام علیکم، یا کوئی کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دونوں صحیح ہے، اور کوئی کہے گا وبرکاتہ۔ اچھا، اب یہ اتنا سارا وبرکاتہ تک بولنے کا تو توفیق بہت کم ہوتی ہے، بک بک کرنے سے تو زبان تھک چکی ہوتی ہے نا، وہ سلام کہاں کرے گی، تو وہ نہیں کرتی۔ تو اب کوئی مذہبی شخص ہے، مولانا ہے، حضرت ہیں کوئی، تو ان کو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس میں تھوڑا تلفظ کا بھی خیال رکھیں گے۔ پھر بھی میں نے نوٹ کیا اس میں بھی کچھ نہ کچھ کمی کر دیتے ہیں۔ وبرکاتہ بارہا میں نے نوٹ کیا، وہ سننے میں نہیں آتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ برا بھی نہیں، را پر زبر ہے، برکاتہ، یہ بھی غلط ہو گیا۔ تو یوں مطلب بات وہی ہے کہ وہ سیریس لینے کی عادت بہت کم ہے۔ دنیاوی بات ہے سیریس لیں گے، اسکول کالج کی بات ہے، امتحان کی ایگزامینیشن کی بات ہے تو سیریس لیں گے، ان میں نہیں لیتے سیریس۔ تو کیا بعید کہ آج کل جو یہ بد امنی پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ پہلے یہ ہوتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب رحمت کی، برکت کی، سلامتی کی چاروں طرف دعائیں ہوتی تھی، تو یہ بے چینی اور ٹینشن کا ماحول نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ چاروں طرف ٹینشن ہے، چاروں طرف ماحول تبدیل ہے، اور مطلب بد امنی ہے، تو ہم نے ایک دوسرے کو رحمت، برکت، سلامتی کی دعائیں دینا ہی چھوڑ دی ہیں۔ اور دعائیں دینے سے رحمت برکت نہ آتی ہوتی تو یہ سلام کے ساتھ یہ سلام اور یہ دعائیں ہمارے ساتھ شامل کیوں ہوتی؟ تو ہمارے لیے سنت ہیں، تو ہم اللہ کرے کہ سمجھیں، لیکن بس یہ اب بھی سنا ذہن بنتا ہوگا تھوڑا تھوڑا، ہر بات تو ہے کہ ہم نے دعائیں دینا ہی چھوڑ دی ہے، سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی۔ تو اب رحمتیں، برکتیں اگر اس وجہ سے پلٹ جائیں تو کیا بعید ہے کہ بے برکتی کا سب مطلب یعنی کہ رونا رو رہے نہیں رو رہے، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، پریشانی پریشانی، چاروں طرف پریشانی۔ آپ بولو کہ صرف غریب پریشانی میں، مالداری سے زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے، میں صحیح بولتا ہوں، یعنی کہ جیسے غریب پریشان اس لیے کہ اس کے 10-12 بچے ہو گئے، اب اس کا گزارا کیسے ہو،
یہ یوں پریشان ہوتا ہے. مالدار اس لیے ہم لوگوں کے دعاؤں کے لیے آتے ہیں. مجھے تجربہ ہے نا, بڑے بڑے مالدار دیکھیں, اولاد نہیں ہے. ان مولاناؤں کو سب کو تجربہ ہوگا, مالدار لوگوں کو یہ بھی پریشانی, اولاد نہیں ہے. تو کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان, یہ کثرت ہے, کوئی ہے کہ بالکل نہیں اس کی وجہ سے پریشان, اور کسی کے بعد نارمل اولاد ہے, 2-3 بچے ہیں, تو پریشان کر کے رکھ دیا بچوں نے. جب روز مطلب جھگڑا کرتے ہیں, ضد کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. وہ بڑا بچہ تو وہ ہیروئنیوں کی صحبت میں چلا گیا, ہیروئن پیتا ہے اور مارتا ہے اور گھر کے ٹول ٹپڑ بیچ کے آ جاتا ہے. پریشان سب ہیں. تو کیا یہ اچھا ہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ یہ مکمل سلام ہے. اس مکمل سلام کا رواج ہم لوگ ڈال دیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کی عادات مبارکہ کا حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ جیسے جا رہے ہیں, اب بیچ میں کوئی درخت ٹری آ گیا, تو اب یہ کیا فاصلہ ہے, کیا وقت لگا, تو یہ آ گیا, تو یہ ادھر سے نکلا, یہ ادھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ادھر اس جواب مل گیا. تو اس طرح یہ سلام یہ حضرات کرتے تھے. ہم نے تو اگر سلام کرنا بھی ہے تو دن میں ایک بار کر دیا تو وہ کافی ہے, بار بار کون کرے. کہ اس کمرے میں جائیں تو بھی سلام کریں, جو ہے اس کمرے میں پہنچے تو بھی سلام کریں. اب 2 جا رہے ہیں اور راستے میں گیپ آ گیا, یا کوئی بندہ گزر گیا تو گیپ پڑ گیا, دیوار آ گئی, ستون آ گیا تو گیپ پڑ گیا, اس میں کون سلام کرے. لوگ بولیں گے اس کو ہو گیا. جب دیکھو سلام 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 کر رہا ہے, یہ اللہ کا نام ہے سلام, اچھا کام کر رہا ہے. تو اگر یہ ماحول بن جائے نا, یہ عادت بن جائے, تو شاید یہ کہ فتنے فساد اور یہ بد امنیاں اور بے برکتیاں یہ سب دم توڑ جائیں. اللہ کرے یہ عام ہو جائے. کون ہمت کرے, کون آگے بڑھے. یار بڑی مایوسی ہوتی ہے. صحیح بات ہے, میرے الحمدللہ میری کچھ نہ کچھ عادت ہے اس طرح کے مواقع پر سلام کرنے کی, لیکن کیا وہ سامنے والا جواب نہیں دیتا, یہ بھی ہوتا ہے. جواب ہی نہیں دیتا تو تھوڑا حوصلہ پست ہوتا ہے. ہونا نہیں چاہیے, ہم اپنا کام کریں یا اپنا کام کریں, لیکن یہ کہ نفسیاتی طور پہ اثر تو پڑتا ہے نا. یار یہ لفٹ ہی نہیں کر رہا تھا, یار جواب دینا. یوں جب باتوں پر آئے گا تو سب ہٹ جاؤ, سمجھے. یہ گفتار کا غازی جو یہ میدان پہ ہے, جہاں سلام کے لیے 2 لفظ بولنے ہیں تو وہاں زبان پر لگام پڑ گئی, باری پڑ, تالا لگ گیا. یا آہستہ سے جواب دیں گے کہ سننے کی بھی سعادت نہ مل سکے ہمیں. یہ بھاری تعداد ہے جو سلام کا جواب نہیں دیتی, بھاری تعداد ہے. یا دے گی تو آواز نہیں آتی, یا غلط جواب دے گی. یہ کئی بار میں اس کے تلفظ پر کلام کیا ہے, بات کی ہے, تلفظ کا الحمدللہ وہ دہرائی بھی کروائی ہے. تو اللہ کرے کہ بس کچھ لوگ ذرا سمجھانے سے فرق تو پڑتا. کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کی عادت ضرور پڑی ہوگی کہ یہ بار بار سلام کرتے ہوں گے. کرنا چاہیے, سب کریں ایک دوسرے کو سلام, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ کی دنیا آخرت کی بھلائی ہے, میری بھی دنیا آخرت کی بھلائی ہے. اب نہیں بھی مانیں گے, مجھے بولنے کا ثواب مل جائے گا, لیکن ایک درد ہے, حرص ہے کہ میں نے جو کہا اس پر عمل ہو, اور اس کا انشاءاللہ ثواب بڑھ جائے گا. کہ درد, ہمدردی, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. ہاتھ نہیں اٹھوا رہا میں, ہاتھ اٹھائیں گے تو بھی آپ کو بعد میں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہاتھ اٹھائے گا ہی کے لیے تھا. اصل وہ عادت پڑ گئی ہے نا. تو یہ عادت اس طرح میں تو ایک بار سننے سے تو نکل جائے گی, نکل گئی تو یہ کرشمہ نکلتی, پتہ ہی نہیں چلتا, ہوش ہی نہیں ہوتا. مطلب اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بات وہ دعا پر چل رہی تھی. آپ کا ایک جو انداز ہے کہ اس کو بھی اختیار کر دیں ہم لوگ, کہ آپ آتے جاتے ہوئے جو آپ فرما رہے تھے کہ میرے سامنے جو اسلام بھائی آتے ہیں, میں ان کو دعائیں دیتا ہوا گزر جاتا ہوں, ان کو دعائیں دیتا ہوا گزر جاتا ہوں. تو کیا اس کو بھی, کیونکہ بات وہ دعا سے چلی تھی, بھی دعا کیونکہ سلام خود ایک دعا ہے, تو پھر اس طرح یہ سارا سلسلہ جو ہوا. اب وہ تو کسی سے کوئی تھے صاحب کہ جو مستجاب الدعوات تھے, دعائیں قبول ہوتی تھی. کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, مستجاب الدعوات بولتے ہیں اس کو. تو انہوں نے کہا میں تو کیا, ہم کو ایسا تو ہے نہیں, بس میں یہ گھر سے نکلتا ہوں تو نیت کر لیتا ہوں جو بھی سامنے آئے گا اس کو دعا دوں گا.
تو یوں دعائیں دیتے دیتے مستجاب الدعوات اللہ نے مجھے بنا دیا. تو یہ بالکل یہ نہیں کہ اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا یار. اب آپ سامنے آئے، میں سامنے آیا اور آپ یہ کہہ دیں یا اللہ اس کو بخش دے، آپ کا کیا آ جائے گا یار؟ کیا آ جائے گا آپ کا؟ یا اللہ اگر کوئی پریشانی ہو تو دور فرما دے، تو آپ کا کیا بگڑے گا یار؟ مگر وہ سب بولنے کی باتیں، وقت پر کچھ بھی یاد نہیں رہتا، یہ مشکل ہے. تو اگر سیریس لیں گے نا تو انشاءاللہ یہ سب یاد رہے گا. قرآن کریم سورہ حشر آیت نمبر 10 میں ان مومنین کا ذکر خیر فرمایا گیا جو صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ دعا میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، جس سے ہمیں بھی دوسروں کے لیے بھی دعا کرنے کی ترغیب ملتی ہے. آیت مبارکہ ترجمہ کنز العرفان. اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ. اے ہمارے رب، بے شک تو نہایت مہربان، بہت رحمت والا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرمائی اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، اے بھائی مجھے اپنی دعا میں نہ بھولنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس کے بدلے مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو اتنی خوشی نہ ہوتی. صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان شخص کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کی ہو، اور دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے. جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو وہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اس کی مثل تمہارے لیے بھی ہو، جیسا اس کے لیے ویسی تمہارے لیے بھی ہو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کو عام کرنا اور اچھی گفتگو کرنا مغفرت کا سبب ہے. حضرت مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے، 3 چیزیں محبت پیدا کرتی ہیں: اپنے بھائی کو سلام میں پہل کرنا، اس کے لیے مجلس میں جگہ بنانا، اسے اس کے پسندیدہ نام سے پکارنا. شعب الایمان 2931. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بقرعید ہے، بقرعید ہے، بقرعید کی رونقیں، بقرعید کی رونقیں. تیسرا کلمہ تمجید من بزرگی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. مدینے جانے والوں جام ہو جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام
اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ان سب کو ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی اور گھر والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا چھ سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کل مسجد میں اے سی لگانے کے تعلق سے کافی یعنی کہ مدنی پھول پیش کیے تھے. ان میں وہ خاص مزید تاکید کرنی ہے، تین چیزیں خاص اس میں خیال کرنا ہے کہ کوئی اپنی رقم سے اے سی لگوا دے اور ہمیشہ کے لیے اخراجات بھی خود برداشت کرے. ایسی صورت میں مطلقاً اجازت ہوگی، کیونکہ اے سی لگانے کا ہر جگہ مسجد میں عرف تو ہے نہیں. ہمارے یہاں باہر ملکوں کی بات نہیں کر رہا، بعض ملکوں میں تو کوئی مسجد اے سی سے خالی ہی نہیں ہوتی، تو وہاں کا عرف جیسا بھی اس کے مطابق ہوگا. ہمارے یہاں پاکستان کی یا خاص کر کراچی کی جو صورتحال ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو جہاں جہاں عرف ہو وہاں کے مطابق عمل ہوتا ہے. تو یہاں اپنے کوئی پارٹی ہے، کوئی شخصیت ہے، وہ اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو وہ مسجد میں اے سی لگوائے، اور ضرور لگوائے. جہاں حاجت ہو وہاں تو واقعی یعنی کہ ضرور اس کو لگوا دینا چاہیے ضرورت ہو تو، اور پھر اس کا خرچہ بھی وہ برداشت کرتے رہیں. تو ایسی صورت میں تو کوئی رکاوٹ ہے بھی نہیں. ہاں جہاں مسجد کا چندہ استعمال ہو وہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہاں ایسی ضرورت ہے اے سی کی کہ جو درجہ حاجت یعنی وہ حاجت میں، یہ پھر اس کی تین صورتیں ہیں. ایک تو ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے حاجت، ایک ہوتا ہے منفعت. ضرورت یہ فرض کے مقابل ہوتی ہے، حاجت یہ واجب کے مقابل سامنے ہوتی ہے، اور ایک یعنی منفعت یعنی یہ سمجھو مستحب کے درجے میں. تو یہاں وہ حاجت سے مراد وہی ہے کہ جہاں یا مطلقاً ضرورت ہے حاجت جس کے بغیر چارہ نہ ہو، مشکل میں پڑ جائیں لوگ. واقعی کہیں ایسی گرمیاں ہوتی ہیں بعض علاقے، بعض شہر، بعض گاؤں کے وہاں، اور ہمارے یہاں کراچی میں بھی ٹھیک ٹھاک گرمی آج کل پڑ رہی ہے. تو جہاں مطلب حاجت ہے یا جن دنوں حاجت ہے تو وہاں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو اب یہ کہ ایسی حاجت کے موقع پر جائز ہے کہ مسجد کے پیسوں سے اے سی لگوا لیا جائے، اور اس کا جو بھی خرچہ ہوتا ہے مینٹیننس یا بل وغیرہ بھی پیمنٹ کیا جائے مسجد کے پیسوں سے. تو یہ حاجت کی صورت میں. اچھا، اور منفعت نفع فائدہ تو یہ مطلب مستحب کے درجے میں آتا ہے. تو یہ مسجد کے چندے میں کہ صرف لوگوں کو مزہ آئے گا، حاجت نہیں ہے لیکن اے سی ہوتا تو ذرا سرور تو آتا ہے، مزہ آتا ہے. تو اس کے لیے مسجد کے چندے سے نہ اے سی لگا سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں. ہاں کوئی پارٹی یا شخصیت کو لگا دیتی ہے اور خرچہ بھی وہی اٹھاتی ہے، بل بھی اتنے حصے کا وہی پیمنٹ کرتی ہے، تو پھر اے سی سے نفع اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو میں نے درخواستیں کی تو وہ انشاءاللہ اب یہ جو اس کا بنے گا کلپ اے سی کے تعلق سے یہ شامل اس میں رکھنی ہے، اور یہ پورا بنا کر چیک کروا دیجیے گا. یہ کل کافی گفتگو ہوئی تھی اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد انشاءاللہ الکریم. اور یہ چیک مفتی سجاد سے کروانا ہے انشاءاللہ الکریم. کہ انہوں نے مجھے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ پاک سے توبہ کرے اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سوشل میڈیا کے ذریعے محمد نواز ان کا سوال موصول ہوا ہے، رحیمیہ خان سے ان کا تعلق ہے. یعنی امام صاحب کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا وہ کرسی پر بیٹھ کر جماعت کروا سکتے ہیں؟ معذور جو اب اگر اس پر ایسی کیفیت ہے کہ کرسی پر بیٹھنا ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے،
یہ دیکھا جائے گا. تو یہ اپنے جیسے معذور کی تو امامت کر سکیں گے, دوسروں کی نہیں کر سکتے جو غیر معذور ہے. اصل میں یہ مومی کہلائے گا. یہاں پر جو مومی سے مراد یہاں پر اشارے سے نماز پڑھنے والا کہلائے گا. اچھا اصل میں ہوتا یہ ہے مومی اشارے سے نماز پڑھنے والا. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھ کے جو نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے. حقیقتاً وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا نہیں ہوتا. جو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا حقیقی طور پر, یا جو سجدہ ہے اس کا ہو نہیں سکتا حکمی طور پر بھی, تو اب اس پہ قیام لازم نہیں دیتا, وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے. اب جو اس کی نماز ہوتی ہے وہ اشاروں سے نماز ہوتی ہے. تو اشاروں سے جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ افراد جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی. اچھا, اگر ویسے ہی اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھے بیٹھے وہ فرض پڑھتا ہے, قیام وہ نہیں کر سکتا, تو اسی صورت میں تو اس کے پیچھے ہو جائے گی. یعنی بیٹھ کر جو قائد ہے, بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ہے, اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کی نماز ہو جائے گی. کرسی پر بیٹھ کر تو وہ سجدہ کر نہیں سکے گا جی زمین والا. جی یہ مومین ہے. مومی مطلب مومی یعنی ایما سے نکلا ہے جس کا مطلب اشارہ کرنے والا, اشارے سے نماز پڑھنے والا. امام صاحب اگر ایسے معذور ہو گئے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اگر زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, تو سجدہ حقیقی پر وہ قدرت رکھتے ہیں. سجدہ جس طرح ہم کرتے ہیں پروپر تو وہ سجدہ کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی نماز اگر امام پڑھاتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز تو ہو جائے گی. اور اگر کرسی پر یہ نماز پڑھاتے ہیں تو یہ مومی ہوئے, اشارے سے نماز پڑھنے والے. تو اگر یہ اشارے سے نماز پڑھتے ہیں تو اب یہ اپنے جیسے کی امامت کر سکیں گے کہ جو اس طرح اشارے سے نماز پڑھتا ہے اس کی شریعت کی اجازت کے مطابق. تو اور مگر جو دوسرے جو عام اسلامی بھائی ہیں, عام لوگ ہیں مقتدی, ان کی نماز ان کی امامت یہ نہیں کر سکیں گے ایسے امام صاحب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدھی ایک سوال موصول ہوا ہے. یہ سوال یہ کر رہے ہیں کیا کٹے اور بھینس کی قربانی جائز ہے؟ وہ زمانے سے مسلمان کرتے آ رہے ہیں, اور امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, یہ سب کے نزدیک یہ بھینس جو ہے نا یہ گائے ہے, یعنی گائے کی ایک قسم ہے, گائے کے اندر یہ شامل ہے. تو اس لیے وہ اس کی قربانی کروڑوں علماء, یعنی لاکھوں کروڑوں علماء اس کو جائز کہہ رہے ہیں. یہ بھی کوئی یعنی پوچھنے کی بات ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان سے سوال ہوا تھا اس دور میں کہ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے, تو آپ نے تعجب کا اظہار فرمایا کہ میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کسی عالم نے اسے اختلاف کیا ہو, یعنی کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی ایسا کہا ہو. میرے تو علم میں نہیں ہے. یعنی اتنا مطلب یعنی یہ پکی بات ہے کہ بھینس کی, کٹے کی, جبکہ شرائط کے مطابق ہے تو قربانی ہو جاتی ہے, اور اس میں 7 حصے مطلب ہوں گے جس طرح گائے میں, اونٹ میں ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. مزید تفصیلات آپ اس کو دلائل کے ساتھ دیکھنا چاہیں نا, تو یہ جو میرا کلپ ہے اس میں اس کے ساتھ لنک دیا ہوا ہے. اس لنک کو آپ دیکھ لیں گے تو پورے دلائل انشاءاللہ آپ کو آ جائیں گے. دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ آپ پڑھ لیجئے, اور بالکل کنفیوژن نہیں ہے اس میں. میں نے خود الحمدللہ یہ کٹے کیا قربانیاں کی ہیں اللہ کی رحمت سے, اور علماء بھی ظاہر ہے کہ سب بھی مطلب اس کو تسلیم کرتے ہیں علماء الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ میں نے کلپ کے لیے وہ لنک کا لنک دیا ہوا ہے, یہ عرض کیا ہے, تو انشاءاللہ یہ کلپ آ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ. گائے کا گوشت غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے, مگر اعتدال کے ساتھ کھایا جائے. یہ پٹھوں یعنی مسلس, جسمانی نشو و نما اور ٹشوز کی مرمت کے لیے مفید ہے. خون کی کمی میں فائدہ مند, اور قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے.
بدन को देर पा एनर्जी फराहम करता है, इसलिए ख़ास कर जिस्मानी मेहनत करने वालों के लिए नफ़ा बख्श है। गाय के गोश्त के नुकसानात, यूरिक एसिड बढ़ाता है और जोड़ों के दर्द में इजाफा करता है। यूरिक एसिड बढ़ता है तो जोड़ों के दर्द में इजाफा होगा। बाज़ अफराद के हाजिमे पर असरअंदाज होता है और गैस या कब्ज़ बढ़ाता है। ज़्यादा इस्तेमाल मोटापा लाता है, इसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और दिल की बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर और शरियानों, ये दिल की तरफ नसें जा रही होती हैं, रगें, तो ये शरियान, ये जो खून जिसमें बहता है ना, बारीक रगें होती है, ये इनको शरियान बोलते हैं। तो शरियानों के बंद होने का खतरा बढ़ता है, ब्लॉकेज इसमें आ सकते हैं। तहकीक के मुताबिक ज़्यादा मिकदार में पका हुआ, यानी बहुत ज़्यादा पका हुआ, जैसे नारी जो बिकती है ना बाजार में, बहुत गला कर इसको सारी सारी रात गलाते हैं और पकाते हैं। तो तहकीक के मुताबिक तहकीक के मुताबिक ज़्यादा मिकदार में पका हुआ, जैसे पका हुआ गोश्त, तो ये खाने में आंतों के कैंसर का खतरा बढ़ता है। इसको जब खूब पकाया जाए, बिल्कुल पका कर बिल्कुल, यानी कि वो चूरा चूरा कर देते हैं, गालिबन ये इससे मुराद है तहकीक में। तो वैसे गाय का गोश्त बिल्कुल खा सकते हैं, हलाल जानवर है। और जो एक रिवायत बयान की जाती है कि गाय के गोश्त, दूध में और घी में शिफा है और गोश्त में बीमारी है, आला हज़रत ने इसका इनकार किया है कि ये हदीस जो है सही नहीं है। सही नहीं है से मुराद यहाँ वो नहीं कि सही की वो जो किस्में होती हैं कि सही तो फिर हसन तो ज़ईफ़ तो गरीब, कई अक़साम है। जो इबारत आला हज़रत की, उससे यही समझ में आता है कि हदीस सही नहीं है, न है ही नहीं, मतलब इस तरह की दुरुस्त हदीस किसी ने गढ़ कर हो सकता है आगे बढ़ा दी हो, जो मैं आला हज़रत के फतवा रज़वा की इबारत से समझ सका हूँ। न आला हज़रत ने गाय के गोश्त की तारीफ़ की है कि अच्छा होता है और फ़ायदेमंद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं चनवेज़ खान अब्टाबाद से बोल रहा हूँ। ये हमारे इलाके में पहाड़ी बकरी होती हैं, इसकी कुर्बानी हो जाएगी? पहाड़ी बकरी, पहाड़ी बकरा, ये इसको जो मारखोर बोलते हैं, ये जंगली होता है, अगर यही मुराद है तो। और वैसे कोई पहाड़ पर रहते हैं लोग, बाज़ों का टीलों पर, पहाड़ों पर वो पालते हैं बकरियाँ, तो वो तो हो जाएगी उसकी कुर्बानी। वो जंगली बकरा होता है जिसको मारखोर बोलते हैं, और हमारे मुल्क पाकिस्तान का ये कौमी जानवर है, ख्याल रखिएगा ज़रा इसका। तो इसकी कुर्बानी बहरहाल नहीं होती, वो देखने से ही पहचाना जाएगा। जंगली बकरा जो होता है, देखकर ही आदमी को इससे थोड़ा डर लगेगा। एक बार चंद साल पहले का वाक़या है कि हम मंडी गए थे, कई साल हो गए इसको, तो एक बकरे को दोनों तरफ से उसको बांध के रखा था, छोटी साइज का था और सींग गैर मामूली लंबे थे उसके, वो इतना सा मुंह था उसका, यानी ताज्जुब वो आदमी को कि ये कैसा बकरा है। तो हाजी रज़ा मेरे साथ थे, ये पहचान लिया, बोला पापा ये वो ये जंगली बकरा लगता है, ये जिसकी कुर्बानी नहीं होती। अब वो भी फिर बाद में पता चला था वो कोई ले गया। लोगों को नहीं समझ आती बेचारों को मसला, अब अल्लाह आलम इसलिए ले गया या वैसे ही समझते हुए कि है जंगली, लेकिन चलो पालेंगे इसको। अब पता नहीं है ये पलता है कि नहीं पलता, ये भी पता नहीं है। मानूस, बास जंगली जानवर होते जो इंसान से मानूस नहीं होते, सेट नहीं होते, इससे कितना ही पालो ना उसको, इसका कुछ पता नहीं, तजर्बा नहीं है। खाना हलाल है इसका गोश्त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम सलमान अहमद अत्तारी है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, शोबा रूहानी इलाज के तहत एक सर्विस बज़रिया ईमेल्स रूहानी इलाज के नाम से काम कर रही है, जिसमें सैकड़ों इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें मेल्स के ज़रिए अपने मसाइल बयान करते हैं। इन्हें बज़रिया मेल और डाक तावीज़ात पोस्ट किए जाते हैं। अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे सवाल है, तावीज़ को मोम जामा करने से क्या मुराद है, और इस तरह
तावीज़ बनाने का क्यों कहा जाता है? मोम जामा यानी कपड़ा मोम में भीगा हुआ हो तो उस अगर तावीज़ को लपेट ले तो ये चिपक जाएगा और तावीज़ इससे वो वाटर प्रूफ वो समझो होता है तो पानी उस तक नहीं पहुंचेगा। अगर सही मानों में मोम जामा कर लिया, इसके ये लफ्ज़ी माना है। अब इसकी ज़रूरत प्लास्टिक से भी पूरी हो जाती है, जिसको प्लास्टिक कोटिंग कहते हैं। तो अगर तावीज़ को प्लास्टिक कोटिंग कर ली तब भी ये मोम जामा हो गया, तो ये पानी से महफूज हो जाता है। हो सकता है इसीलिए ये किया जाता हो कि वैसे अगर आप तावीज़ खाली कपड़े में लपेट लेंगे तो पानी गया, पसीना गया, तो तावीज़ में जो लिखाई है तो कागज़ खुद भी जल्दी गल जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माह ज़ुल्हज 1446 में नफली रोज़े रखने वालों की नीयतें। कुल रोज़े रखने वालों की नीयतें इस्लामी भाइयों की तादाद 17,200 17,200, इस्लामी बहनों की तादाद 12,052 12,052। टोटल इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की रोज़े रखने की नीयतें 29,252 29,252। रोज़ाना 700 दुरूद पाक पढ़ने वालों की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 42,551 42,551। इस्लामी बहनों की तादाद 31,969 31,969। टोटल इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की दुरूद पाक पढ़ने वालों की नीयतें 74,520 74,520। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, तो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर व मजलिस से ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिल के पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं, और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। और दुरुस्त जवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज जो नाज़रीन से नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, तमाम सहाबा में सबसे मालदार सहाबी रसूल का नाम बताइए। सवाल नंबर 2, मालदारों के मुकाबले में गुर्बत पर सब्र करने वाले गरीब कितने साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल नंबर 3,
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بتائیے جو مسلمان کے دل میں محبت پیدا کرتی ہے۔ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے فضل و کرم سے 1446 ہجری کے ذوالحج شریف کی آج پہلی شب جمعہ ہے، قبولیت کی شب ہے۔ اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ پاک، خصوصاً میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوتے ہیں، طالب ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو بے حساب بخش دے، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر کر دے، بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، بے روزگاریاں، بے اولادیاں، مقدمے بازیاں دور ہوں، ان میں جو بے جا مظلوم قیدی ہیں اے اللہ پاک ان کو رہائی نصیب ہو۔ الہ العالمین بے گھروں کو اچھا گھر دے دے، جن کے روٹھے ہیں من جائیں، جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں یا اللہ پاک، بگڑیاں بن جائیں، جو بنی ہیں بنی رہیں، رحمت کے حصار میں ہم کو رکھ۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ الہ العالمین جو کچھ سنا سیکھا یاد رہے، حافظہ مضبوط ہو، عمل کا شرف حاصل ہو جائے، باعمل مسلمان بنا دے، نیک بنا دے یا اللہ پاک، گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے۔ الہ العالمین جب تک جئیں سنتوں پر عمل کرتے رہیں، عشق رسول میں جئیں، تیرے خوف میں جئیں۔ اے اللہ پاک ماں باپ کا فرما بردار بنا دے یا اللہ پاک، صلہ رحمی کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں ظلم کرنے سے بچا، اے اللہ پاک ہمیں ظلم کرنے سے بچا، مولا کریم ظلم کرنے سے بچا، مظلوموں کی حمایت کرنے کی سعادت دے، غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق دے، دکھیاروں کے دکھ بٹانے کی توفیق دے، خوشیاں بانٹنے والا بنا یا اللہ پاک، ہم سے تیرے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے، راحتیں پہنچیں۔ الہ العالمین اس سال جو حج پر گئے سب کے حج قبول ہو جائیں، سب کو حج مبرور کی سعادت ملے، مدینے کی حاضری قبول ہو جائے، اور ہمیں بھی اے اللہ پاک حج مبرور کا شرف نصیب ہو جائے یا اللہ پاک، ہمیں بھی مدینے کی حاضری کی سعادت مل جائے۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں۔ الہ العالمین تنگ دستیاں دور ہوں، اے مولا کریم جن کو اولاد کا دکھ ہے اے اللہ پاک وہ دور ہو جائے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور جو ہیں بے اولاد ان کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عنایت ہو جائے۔ الہ العالمین ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھ، اے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی اور ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو جائے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں یا اللہ پاک، ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ حج کا ہر سال شرف دے دے تم کے آقا، حج کا ہر سال شرف
ہر سال مدینے کی بہاریں دیکھوں، سبز گنبد کا بھی دیدار کروں گا یا رب، اور اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور، اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں سلام تم پر، 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 محبوب رب اکرم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، تم حاکم زمان ہو، سلطان دو جہاں ہو، حبیبی سلطان دو جہاں ہو، اے سرور معظم، اے سرور معظم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، پیارے نبی شفاعت، پیارے نبی شفاعت کی بھیک ہو عنایت، حبیبی ہاں بھیک ہو عنایت، رحمت ہو جان عالم، رحمت ہو جان عالم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، اے والی مدینہ
بلوائیے مدینہ حبیبی بلوائیے مدینہ صلی اللہ بلوائیے مدینہ اے والیے مدینہ بلوائیے مدینہ مدینہ بلوائیے مدینہ کاشا کہ یہ پڑھے ہم کاشا کہ یہ پڑھے ہم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے اس بدکار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے تھا لائق جہنم تھا لائق جہنم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ